پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، خود روتے جائیں گے، ہمیں ہنساتے جائیں گے۔ خدا نے وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو کیسا منظر ہوگا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا بازو کھولیں گے، اور یہ شفاعت اسی کو نصیب ہوگی جو کثرت سے حضور کی ذات پہ درود پڑھتا ہوگا۔ تو اس لیے ان کے لبوں پہ درود جاری کریں۔ اگر ہو سکے تو کبھی پیر کے دن شام کے وقت یا صبح کے وقت جب آپ کے پاس ٹائم تھوڑا فارغ ہو تو بچوں کے لیے کوئی اچھا کھانا بنا لیں اور ان کو کہیں آج آپ کی دعوت ہے، اور پھر مصلے بچھا کے، چٹائی بچھا کے ان کے ہاتھوں میں ایک ایک تسبیح دے دیں، زیادہ نہیں، صرف ایک ایک تسبیح، 100 مرتبہ بچہ درود پڑھے، اور اس کے بعد پھر اس کو کہیں جی آج آپ کی دعوت ہے، یہ کھائیں۔ بچہ آپ سے پوچھے گا جی آج یہ کس خوشی میں آپ ہمیں دعوت کھلا رہے ہیں، کیونکہ یہ پھر خوش تو ہوتے ہیں نا۔ اور آج کل یہ جو فاسٹ فوڈ کا رواج آ گیا ہے، کبھی کبھی چلو پیزا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو کوئی اور ایسی چیز جو یہ پسند کریں، پوچھ لیا کریں ان سے، تو وہ ان کو لا کے یہ پوچھیں گے کیا ہے، تو کہیں یہ کھانا بھی اللہ نے اس نبی کا صدقہ دیا ہے جس پہ درود پڑھ رہے ہو، بلکہ اللہ نے وجود بھی ہمیں اسی نبی کا صدقہ عطا فرمایا ہے۔ علامہ اقبال کیا خوب کہا، وہ فرماتے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن داہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خون بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال کہتے ہیں سچی بات تمہیں نہ بتا دوں، میری تو سانس کی ڈوری بھی چل رہی ہے تو آمنہ کے لال کے قدموں کی خیرات چل رہی ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو مجھے جو ہے وہ سانس بھی نہ آتی۔ تو بچوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ اسی نبی پہ ہم نے درود پڑھا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جب درود پڑھیں گے اور اس محبوب کے نام کا کھانا کھائیں گے تو دل کے اندر وہ محبت کا چراغ خود بخود ہی جل جائے گا۔ تو یہ ہے کہ ان کو درود پہ لگایا جائے۔ اللہ اکبر۔ دوسری چیز کہ جس کے ذریعے بچے کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جب یہ لاب کھولے تو اس کو حضور کی نعت سکھائی جائے۔ جب یہ گھر سے مسجد آئے تو یہ پڑھتا ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ اور جب مسجد سے گھر جائے تو یہ پڑھتا جائے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بھری، حیران ہوں شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور جب گھر سے سکول جائے تو یہ پڑھتا جائے مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہی نماد پریاں۔ آپ مجھے بتائیں جب ان کے لبوں پہ اتنی نعتیں آئیں گی تو کیا یہ گانے گائیں گے پھر؟ کیا یہ گالیاں دیں گے پھر؟ کیا ان کا اخلاق پھر بگڑے گا؟ نہیں نہیں، حضور کی نعت کی برکت سے ان کے لہجے میں بھی مٹھاس آ جائے گی اور ان کے سینے میں رسول اللہ کا پیار بھی داخل ہو جائے گا۔ اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں، لیکن سب سے اہم ذریعہ بچے کے سینے میں حضور کے پیار پیدا کرنے کا یہ ہے کہ بچے کے سامنے حضور کے حسن کا قصیدہ پڑھا جائے۔ حضور کا حسن، چونکہ انسان پیدا ہوتے ہی حسن پسند ہے، یہ حسن کی پسند کرنا یہ اس کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ آپ دیکھیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آپ نے بھی کبھی یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ رات کے وقت وہ اوپر بڑی ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے، اس کو تھوڑا آپ ہاتھ بھی ایسے ہلائیں تو تھوڑا حرکت کرے گا لیکن دیکھتا اوپر ہی رہے گا۔ ماں باپ بھی حیران ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیا دیکھتا ہے اوپر، وہ اوپر ستاروں کی چمک دیکھ رہا ہوتا ہے، اور چاند اگر ہو تو اس کی چاندنی دیکھ رہا ہوتا ہے، چونکہ اس میں حسن تو ہے نا، چاند کی چاندنی میں کشش تو ہے، تو یہ اس کشش کی طرف محو ہو جاتا ہے۔ تو پیدا ہوتے ہی یہ حسن پسند ہے، حسن جہاں بھی ہوگا انسان وہیں لڑک جائے گا۔ حسن اگر مسکراہٹ میں ہو، لب و رخسار میں ہو، چمکتی پیشانی میں ہو، اور حسن جو ہے وہ آنکھ کی پتلیوں میں ہو، حسن وہ ناک کی باریکی میں ہو، وہ جناب وہ حسن جو ہے وہ بچے کی معصومیت میں ہو، حسن وہ قد رانا میں ہو، حسن قوس قزح کی رنگینیوں میں ہو، مہکتے پھولوں میں، کھلی ہوئی کلیوں میں ہو، وہ نچڑتے بادلوں میں ہو، وہ جناب حسن وہ لہلہاتے کھیتوں میں ہو، چلتے پانی میں ہو، جس جگہ پہ بھی حسن ہوگا
یہ انسان کی کمزوری ہے کہ اس جانب لڑک جاتا ہے اور حسن کی طرف مائل ہو جاتا ہے. جب یہ بات طے ہے کہ انسان پیدا ہوتے ہی حسن پسند ہے تو پھر آؤ نا اس کو اس ذات کا حسن بیان کرو جہاں پوری کائنات کا حسن پانی بھرتا ہے. پوری کائنات کو حسن ملا ہے تو حسن محمد کا صدقہ ملا ہے. تو لہٰذا جب وہ حسن ان کے سامنے رکھا جائے گا تو پھر یقیناً یہ کسی اور طرف نہیں جائیں گے. تو آئیے اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حسن دیا کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور ایسا حسن کسی کو نہیں دیا گیا جیسا کہ آمنہ کے لال کو دیا گیا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیجئے، اور اس میں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، جب آپ حضور کے حسن کا ذکر کرتے ہیں تو جس جگہ پہ حضور کے حسن کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے. اور جب آپ کسی کو بھی حضور کا حسن بیان کریں گے تو اس کے دل میں آپ کا پیار بھی پیدا ہو جائے گا، کیونکہ یہ حسن محمد کا صدقہ ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں، آج ہر بندہ چاہتا ہے میں ہر دل عزیز ہو جاؤں، تو آسان نسخہ ہے حسن محمد کے قصیدے پڑھا کریں، لوگ آپ سے پیار کیا کریں گے. تو اس لیے حضور کا حسن چند لمحوں کے لیے آپ کی توجہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کل قمری لیلۃ البدر لما قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو حضور تو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے. پھر فرماتے ہیں نہ حضور جیسا حسین نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حضرت حسان پاس ہی کھڑے تھے، کہنے لگے تم دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا.